کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے جی، تو آپ اس کی پوری کوشش کرتے تھے میرے اٹھنے سے ان کے آرام میں خلل نہ پڑے. انہیں کوئی تکلیف تو نہ نہیں، اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، جی آہستہ سے نیچے اترتے تھے. جی اور حضرت عائشہ چونکہ بہت زیادہ ذہین تھی جی اس لیے وہ کہتے ہیں میں تو جاگی بھی ہوتی تھی، میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی احتیاط برت رہے ہیں. تو ہمارا نبی اپنی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کو اپنے اٹھنے سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہم مائک چلا کر کے سارے محلے کو پریشانی میں ڈال کر کے رکھیں. آپ اندازہ کیا جانا چاہیے سیرت کا پیغام کیا ہے. دیکھنے والوں کو میرا سلام، میں ناصر ہوں، اور آج رمضان کا چوتھا دن ہے، اور میں مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے. میرے ساتھ ہیں مفتی نذیر صاحب. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ رمضان کے کچھ دن ہمارے ساتھ یہاں گزارتے ہیں اسٹوڈیو میں. یہ ہے انکیش مہندراز رمضان ڈائریز 2.0، اور یہ اس کا سیزن 2 چل رہا ہے. مفتی صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں ہماری بات جو ہے وہ لوگوں سے مائک کے تھرو پہنچتی ہے اور لوگ سنتے ہیں، اور اس پہ کئی بار ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے جو کہ الگ الگ علماء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اذان کے وقت ہونا چاہیے لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ میرے ذہن میں رہ گیا تھا، میں نے سوچا آپ سے پوچھ ہی لوں. بہت اچھا، یہ آپ نے ایک اہم ترین ٹاپک اٹھایا ہے، اور اس ٹاپک کا تعلق ہمارے پورے سماج کے ساتھ ہے. جی. لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال اور لاؤڈ اسپیکر کا ضرورت کا استعمال، جی. اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کبھی انسان سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ اچھا کر رہا ہوں لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا. مثلا عبادت خانوں میں، جی. عبادت خانوں میں ہر مذہب والے اپنی عبادت خانوں میں اور مسلمان اپنی مسجدوں میں مائک کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کا سدھار کرنا بہت ضروری ہے. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر مذہب والوں کی بات کر رہا ہوں کہ مائک کے غلط استعمال کے نتیجے میں معاشرے میں کتنی تنگی پیدا ہوتی ہے، لوگ کتنے تنگ آ جاتے ہیں، آوازوں کو سن سن کر کتنی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ انہی سے پوچھیے. لیکن چونکہ اس کے پیچھے مذہبی تصور ہے اس لیے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم کچھ بول نہیں سکتے. لیکن یاد رکھنا چاہیے مذہب اگر ہمیں عبادت کرنے کو کہتا ہے تو وہ تھوڑا ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو سنائیے آپ اپنی عبادت. میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کرتا ہوں کہ اسلام نے ہم پر نماز لازم کی ہے، وہ نماز بندے اور اللہ کا تعلق ہے، وہ عوام کو نہیں سنانے کی چیز ہے. مسجد میں ہمیں واعظ کرنا ہے، یہ واعظ ان کو سنانا ہے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں ہے جو اپنے گھروں میں ہے، جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنے گھروں کے کاموں میں مشغول ہے. ٹھیک ہے، یہاں کا تو مسجد میں بیٹھا ہوا انسان دلچسپی سے نہیں سن پاتا ہے، تو گھروں میں جو انسان ہے، اپنے دکانوں میں جو لوگ ہیں، سڑکوں پہ جو ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، وہ کہاں ہماری بات سنیں گے. اس لیے مائک کے استعمال کی حدیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کہاں مائک کا استعمال کتنا کرنا ہے اور کتنی دیر کرنا ہے. اسلامی اصول یہ ہے کہ مسجد کا مائک باہر کے لیے استعمال ہوگا صرف اذان کے لیے، اذان کے بعد باہر کا مائک ہرگز استعمال نہیں ہوگا. اب مسجد میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے؟ آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو واعظ کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو نعتیں سنانی ہیں. ان چیزوں کے لیے آپ مائک استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے اندر کا مائک استعمال ہونا چاہیے، جس مائک کی آواز مسجد کے پاس کا جو گھر والا ہے وہ بھی نہ سنے، وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے مائک کا صحیح استعمال جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. بالکل. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم واعظ بھی کریں گے تو اس طرح سے سارا محلہ گونجتا رہے، ہم جو ہیں وہ صبح کو یہاں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں دعائے صبح کے نام سے، اسی طرح سے یہاں نماز فجر کی نمازوں کے بعد اوراد پڑھی جاتی ہے، یا اسی طرح سے جمعے کے دن بعض مسجدوں میں 11:30-12 بجے سے مائک آن ہو جاتا ہے اور 3 بجے تک وہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں بعض مسجدوں میں جو ہے وہ تقریر ہوتی رہتی ہے اور 2-3 آدمی کل مسجد میں بیٹھے ہوئے سارا محلہ گونجتا رہتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور اسلام کی اجازت ہے، وہ غلط سمجھتا ہے. ہرگز نہیں. کسی بھی مسلک کے معتبر علماء، کسی بھی مسلک کے صحیح وہ علماء جو واقعتاً علماء ہیں، ٹھیک، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، تفسیریں پڑھی ہیں، فقہ جانتے ہیں، اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کے واقف ہیں اور مستند ہیں، ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا. ہاں، یہ جو عام وائز ہیں، عام مسجد کے منتظمین ہیں، ان میں سے بعضوں کا شوق ہوتا ہے کہ سارا محلہ گونجتے رہنا چاہیے، اور بعض بیچاروں کو بہت بڑا مرض ہے. کیا مرض ہے
کہ اپنی عبادت محلے والوں کو سنانی ہے، تو اسے تو ان کی عبادت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو مائک کے غلط استعمال کا سدھار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. اور یہ دوسرے مذہب والوں کا معاملہ تو ان کو سمجھنا ہے، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ مائک کے غلط استعمال کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاں جو اہم شبوں میں جو عبادتیں ہوتی ہیں یا واز ہوتا ہے، تو اس میں ساری رات مسجد میں لوگ جاگ رہے ہیں، آدھی رات تک تقریریں ہوں گی، اس کے بعد پھر کلمات پڑھے جائیں گے. مسجد کے پاس میں جو لوگ بیچارے ہوتے ہیں وہ اتنے تنگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدایا ہمیں. بلکہ بعض دفعہ تو یہ بھی پایا گیا کہ وہ اس رات وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ساری رات جو ہے وہ اسی طرح سے سننا ہوگا، کیونکہ مائک بند نہیں ہوگا. اور وہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ صاحب مسجد والے ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے تم اسلام کے خلاف، حالانکہ اسلام کے خلاف نہیں. اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ مسجد کے باہر کا مائک صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا، اس کے علاوہ نہ واز، نہ نماز، نہ تقریریں، نہ نعتیں، نہ کمپٹیشن. اور یہی معاملہ ہے جلسوں کا، کہ جلسوں میں بھی مائک صرف وہاں استعمال ہونا چاہیے جو جلسے میں موجود بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ہاں اگر کہیں مثلا خواتین کسی گھر میں ہیں وہاں کے لیے مائک رکھیے، لیکن انہی کے لیے، پورا محلہ گونجتا ہوا نہیں ہونا چاہیے. نوائز پولوشن مستقل ایک مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان. ترقی یافتہ ملکوں میں تو ہارن بھی سنجیدگی کے ساتھ بجاتے ہیں. بالکل. کہ صاحب ہارن بیچ سے بھی کسی کو کوئی ابھی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں شور ہے، ہنگامے ہیں، اور اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. اور میں اس کے لیے، جیسا کہ آپ کا روٹین ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آخر میں ہم سیرت کا کوئی پیغام بناتے ہیں، تو اسی سے جڑا ہوا میں پیغام عرض کرتا ہوں جی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، جی تو ظاہر ہے آپ ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی وہیں آپ کے ساتھ آرام فرما ہوں گی، جی تو آپ اس کی پوری کوشش کرتے تھے کہ میری نیند سے ان کے آرام میں، میرے اٹھنے سے ان کے آرام میں خلل نہ پڑے. انہیں کوئی تکلیف تو نہیں. اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، جی آہستہ سے نیچے اترتے تھے. جی اور حضرت عائشہ چونکہ بہت زیادہ ذہین تھی، جی اس لیے وہ کہتے ہیں میں تو جاگی بھی ہوتی تھی، میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی احتیاط برت رہے ہیں، اور آہستہ آواز بھی نہیں نکالنا چاہتے ہیں تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو. اور اس کے بعد وضو کر کے جتنے آہستہ سے نماز پڑھتے ہیں تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو. تو ہمارا نبی اپنی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کو اپنے اٹھنے سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. اور ہم مائک چلا کر کے سارے محلے کو پریشانی میں ڈال کر کے رکھیں. آپ اندازہ کیا جانا چاہیے سیرت کا پیغام کیا ہے. سیرت کا پیغام یہ ہے کہ میری آواز سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، میرے رویے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، میرے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بالکل میری کسی بھی چیز سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ثبوت اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے اٹھنے سے سونے والے کو تکلیف نہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کیا کہ اگر آپ کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے اور آپ کی بیوی یا آپ کے بچے وہیں سو رہے ہوں اور ان کو نہیں اٹھنا ہے، تو آپ اس طرح نہیں اٹھیں گے دروازہ دو سے کھڑے جس سے ان کی نیند خراب ہو جائے. اس طرح لائٹ نہیں جلائیں گے اس کی نیند خراب ہو جائے، اور اس طرح سے باتھ روم نہیں جائیں گے ان کی نیند خراب ہو جائے. اور پھر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ آدھی نیند میں اٹھیں گے اور پانی وہ موجود رکھا ہوگا، پھر بیوی کو جگائیں گے مجھے پانی دے دو. اب بھائی آپ کے پاس جگ رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس گلاس رکھا، آپ خود انڈیل کر کے نہیں، پہلے بیوی کو جگائیں گے اٹھو اور مجھے پانی پلاؤ. تو غلط طریقہ ہے یہ، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عمل سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ سیرت کا پیغام رحمت ہی رحمت ہے. ہم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کیا پیغام ہم کو ملا. بالکل صحیح. اور یہ میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ حضرت مفتی صاحب سے پوچھوں یہ سوال، کیونکہ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں اس پہ کافی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اگلی نشست میں جو ہماری آئے گی اس پہ ہم اور بھی ایسے ہی جو ہمارے موضوع ہیں ان پہ بات کرتے رہیں گے. اور یہ ہے انکیش مہندراز رمضان ڈائریز 2.0 سیزن 2. بنے رہیے ہمارے ساتھ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور باقی جگہوں پہ.